السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 110 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تقدمو، تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور روٹ ورڈ آپ دیکھیں قاف دال میم، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا قدم، قدم سے ہے یہ، اور جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کا معنی اسی طرح سے ہے۔ تقدمو، تا سے شروع ہو رہا ہے تم آگے بھیجو گے، اور تجدوہ وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، تو تا سے شروع ہو رہا ہے تم پاؤ گے ہو اس کو۔ تعملون، روٹ ورڈ بیچ میں دیکھیں عین میم لام، تا سے شروع ہو رہا ہے تم، تو تم عمل کرتے۔ نیکسٹ آیت 111۔ وقالو، و اور قالو وہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے قالا کہتا، ایک کے لیے آئے گا، اس میں دیکھیں واو الف ہے لاسٹ میں، یعنی یہ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو واو الف جب اگر آپ آخر میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ پلورل فارم میں ہے، یہ جمع میں ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، یدخل دال خا لام، یدخل داخل ہوگا، اردو میں بھی ہم داخلی کہتے ہیں، داخل ہوگا۔ امانیہم، امانی کہتے ہیں خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، اور ہاتو لے آؤ، برہانکم، برہان دلیل کو کہتے ہیں، بہت ایسی کلیئر دلیل، واضح دلیل کہ اس کے آ جانے کے بعد کوئی انکار ہی نہ کر سکے۔ صادقین، سچے، ہم یہاں سچا کیوں نہیں لکھیں گے، سچے کیوں لکھ رہے ہیں یہاں پہ پلورل فارم میں، کیونکہ لاسٹ میں یا نون ہے، اگر یہ سچا ہم لکھتے ہیں سنگولر فارم میں واحد تو صادق، صادق کی جمع صادقین۔ نیکسٹ آیت 112۔ لما، سین لام میم، اسلام بھی اسی سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا، پیس بھی ہوتا ہے اس کا معنی سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، تو یہاں پہ لکھے سپرد کر دیا۔ وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ہو اس کا یعنی چہرہ اپنا، اور زنون تھا حزن سے، اور لیستی تھا، رائٹ، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہے، لیسا نہیں، یہ مذکر کے لیے ہے، لیست یہ جو ہے فیمنائن جنڈر کے لیے آئے گا، مؤنث کے لیے آئے گا، معنی دونوں کے وہی ہے، لیسا لیست وہی معنی ہے۔ 114 میں ازلم اردو کا لفظ ہے، ظالم سے ہے، منع، منع کرنا، روکنا، یہ بھی اردو میں ہم کہتے ہیں، خرابیہا ویرانی، یذکرہ، اب آپ دیکھیں یہ پیسیو میں ہے، پیسیو ٹینس میں، مجہول میں ہے، یعنی مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ یا تا سے شروع ہو رہا ہوتا ہے لفظ وہ، اور شروع میں پیش ہے، اور اس کے آخری سیکنڈ لیٹر پر زبر ہوگا، اور پیسیو ٹینس میں یا مجہول میں کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا، تو یہاں دیکھیں پیسیو ٹینس میں ہے، یذکرہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، یا سے ہے، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر یعنی کاف پہ زبر ہے، تو ذکر کیا جائے، ذکر کیا نہیں، ذکر کیا جائے، خوف سے ہے، خا واو فا، خائفین ڈرتے ہوئے۔ آیت نمبر 115۔ فَأَيْنَمَا، فا تو اینما جہاں کہیں بھی، اور اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں، فَثَمَّا ہے، فَثُمَّا نہیں ہے، فا تو ثم وہیں یا اسی جگہ۔ آیت نمبر 116۔ اللہ، اللہ نے، یہ نے ہمیں کہاں سے ملا ہے، جب آپ دیکھیں اللہ کے ہاں پر ہم پیش دیکھ رہے ہیں، تو اگر پیش ہو تو اس کا معنی ہوگا نے، تو اللہ، اللہ نے، قانتون روٹ ورڈ ہے، قاف نون تا، قنوت بھی اسی سے ہے، قنوت کیا معنی ہوتے ہیں، عاجزی کے لیے آتا ہے یہ، تو قانتون فرما بردار ہے، تابع فرمان ہے۔
آیت 117 بدیع روٹ ورڈ ہے با دال عین. بدی کہتے ہیں بغیر نمونے کے کوئی چیز پیدا کرنا. انیشیٹر یعنی کوئی بھی چیز نہیں، بنا کسی چیز کے، بغیر کوئی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرنا. تو بدیع کا آپ معنی لکھیں نئے سرے سے پیدا کرنے والا. اور بدعت بھی اسی سے ہے. بدعت میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی نئی چیز نکالی جاتی ہے جس کا وجود پہلے نہیں تھا. جو چیز پہلے نہیں تھی، جو نئی نکالی جاتی ہے دین میں، اسے بدعت کہتے ہیں. تو دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہی ہے با دال عین. امرن امر کام کو کہتے ہیں. تو ہم یہاں ترجمے میں لکھیں گے کسی کام کا. اب آپ بتائیں کسی ہم نے کہاں سے لکھا ہے کسی کام کا؟ اب تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا، کیونکہ جو اوپر دو زبر ہے کی تنوین ہے اس کی وجہ سے کسی ہم نے لکھا ہے. سیکھا ہے نا، کسی، کچھ، ایک، اس طرح کا معنی ہوگا جب دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی تنوین دیکھیں. تو امرن کسی کام کا. آیت نمبر 118 سے لفظی ترجمہ. یکلمنا یکلمو کلام کرتا، کلام سے ہے تو کلام کرتا، اور آخر میں نا لگا ہوا ہے تو ہم سے، کلام کرتا ہم سے. تشابہت مشابہ ہے یا ملتے جھلتے ہے. آیت نمبر 119 بشیرن، یہ نام بھی رکھتے ہیں نا بشیر، تو اس کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. اسأل سوال سے ہے یہ لفظ، تو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم سے سوال کیا جائے گا. تم سوال کرو گے نہیں ہے یہ، اس کو ہم ترجمے میں لکھیں گے تم سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ مجہول ہے، پیسیو ٹینس میں ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسیو ٹینس کی پہچان کیسی ہوگی، تا سے یا سے یا نون سے شروع ہوگا، اور اس کا جو پہلا حرف ہے جیسے یہاں تا ہے تو اس پہ پیش ہوگی، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر جہاں حمزہ ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ہوگا. یہ مجہول یعنی پیسیو ٹینس کی پہچان ہے. تو تم سے سوال کیا جائے گا. 120 ولن و اور لن ہرگز نہیں. ایک ہوتا ہے لا، اس کا ترجمہ ہے نہیں یا نہ، لیکن جب لن آ جائے تو ذرا اس میں شدت ہے کہ ہرگز نہیں. تبعتا، اس کو دیکھیں، یہ تو پیروی کرنے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اتباع کرنے سے حروف تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو قاعدہ ہم نے ادھر سمجھنا ہے، آخر میں تا کے اوپر زبر ہے اور یہ جو تا ہے اتباع کا لفظ نہیں ہے. تو اس قاعدے کو یاد رکھیں، کسی لفظ کے ساتھ اگر تا کے اوپر زبر ایڈیشنل آخر میں آ جائے تو اس کا معنی ہوگا تو نے، تم نے. اور آپ سورۃ الفاتحہ میں بھی اسے سیکھ چکے ہیں. انعمتا، انعم انعام کیا، تا تو نے. تو وہاں بھی دیکھیں آخر میں تا کے اوپر زبر آئی تھی تو نے. یہاں بھی اتبعتا، اتبع اتباع کی یا پیروی کی، تا تم نے. اہواءہم، اہوا ہوا کی جمع ہے اور ہوا خواہشہ نفس کو کہتے ہیں. تو خواہشات کی، ہم ان کی، خواہشات کی ان کی. آیت نمبر 121 سے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. یتلونہ، یتلونہ یہ تلاوت سے ہے تو یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تلاوت کرتے، اور آخر میں جو ہو لگا ہوا ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے اس کی، تو وہ تلاوت کرتے اس کی. آیت 122 اگر تا پہ پیش ہو تو اس کا معنی ہوگا میں نے، اور اگر تا پہ آخر میں زبر ہے، اگر آخر میں، ٹھیک ہے، آخر میں اگر تا پہ زبر دیکھیں تو نے کا معنی بنے گا. اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں، انعمتا، تا پہ زبر ہے، تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں انعمتو ہے تو میں نے انعام کی تھی. آیت نمبر 123 دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی تنوین آ جائے تو ہم کچھ،
کسی یا کوئی ہم ساتھ لگا کے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں کیا ہے, نفسن, دو پیش ہے رائٹ, اور کوئی نفس لکھیں گے ہم. نفس تو وہی اردو والا نفس ہے, لیکن ایڈ ہم کیا کریں گے, کوئی. ان نفسن, ان سے, نفسن کسی نفس. یہاں دو زیر کی ہم تنوین دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے کسی کا ترجمہ آیا ہے. شیئن, کچھ بھی. اب یہاں پھر تنوین آئی ہے تو ہم لکھیں گے کوئی, اور عدل کہتے ہیں بدلے کو, تو کوئی بدلہ. ینصرون, میں نے آپ کو ایک اس میں بتائی تھی کہ اس کو ہم جو مجہول ہوتا ہے پیسیو ٹینس, اس کی پہچان یہ ہے یا نون یا پھر تا سے شروع ہوگا, اور اس کا پہلا حرف جو شروع ہوگا وہ پیش کے ساتھ شروع ہوگا. دیکھیں یہاں یا ہے, یا سے شروع ہو رہا ہے, اور یا پر پیش ہے, اور اس کے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر ہوگا زبر, اور اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے, صاد ہے. واو نون تو ہم یہ پلورل کے لیے لگائے ہیں نا, جمع کے لیے لگائے ہیں, تو واو نون کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو ینصرو, ینصرو میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے, صاد, اور اس پہ زبر ہے. تو جب اس طرح دیکھیں یا نون یا پھر تا سے شروع ہو رہا ہے اور پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آخر سیکنڈ لیٹر پہ زبر ہو, تو ہم کریں گے وہ مدد کیے جائیں گے. 124 تلا, جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بلا کہتے ہیں نا, تو اصل یعنی عربک میں بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش یا اس طرح سے. تو ابتلا, آزمایا. تمہن, اب ہم اس کو دیکھیں تین حصوں میں کریں گے. فا تو, اتما, اتما جیسے تمام کرنا, پورا کرنا, اردو میں بھی ملتا جلتا کہتے ہیں نا, تمام کر دینا, پورا کر دینا. تو اتما, اس نے پورا کر دیا, ہننا, ان کو. یہ آیت 125 سے. مثابتن, روٹ ورڈ ہے فا واو با, ثواب بھی اسی سے ہے. تو یہاں پہ مثابتن کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ, اور ثواب بھی اسی سے ہے. جیسے ثواب بھی ایک بدلہ ہوتا ہے جو فوراً عمل کے پیچھے لوٹ کر آتا ہے. تو مثابتن, لوٹنے کی جگہ. طاہرہ, طہارت بھی اسی سے ہے, اور آخر کا جو الف لگا ہوا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے, یعنی دو کے لیے آتا ہے. اگر آپ کو پچھلے رولز یاد ہو تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ عربک میں سنگولر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے, پلورل کے بھی لیے ہوتا ہے, اور خاص دو چیزوں کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے. تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم طاہرہ, را کے ساتھ الف ہے, تو یہ الف ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے, دو کے معنوں میں. تو تم دونوں پاک صاف کرو, تم پاک صاف کرو نہیں, تم دونوں پاک صاف کرو. والآکفین, روٹ ورڈ ہے عین کاف فا, اور عاکف کہتے ہیں کہ کسی چیز پر بڑی توجہ کر کے بیٹھ جائیں, جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. آیت 126. ربی, اے میرے رب. اب یہاں ہم با کے نیچے جو زیر دیکھ رہے ہیں, یہ زیر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا تھی, تو ربی, تو یہاں ترجمہ ہوگا اے میرے رب. من الثمراتی, پھلوں میں سے, ثمر پھلوں کو کہتے ہیں, اور اس کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے عربک میں ثمرات, ثمر کہتے ہیں ہر چیز کے آؤٹ کم کو ثمر کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے جب اس کا آؤٹ کم آتا ہے اس آؤٹ کم کو ثمر کہتے ہیں. تو رزق بھی ثمر ہے, پھل بھی ثمر ہے, اسی طرح سے. اب یہاں تو آپ لکھ لیں پھلوں میں سے. فَأُمَتِّعُهُ, اس کا روٹ ورڈ لکھیں آپ میم تا عین. تو فا سے شروع ہو رہا ہے, فا کا ترجمہ ہے تو. امتیو, میں فائدہ دوں گا, ہو, اس کو. استرہ, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اضطراری حالت, مجبوری کی حالت, تو میں مجبور کروں گا, ہو, اس کو, میں مجبور کروں گا, ہو, اس کو. آیت نمبر 127. القواعد, قواعد کہتے ہیں بنیاد کو, بنیادیں, اور فاؤنڈیشن, جیسے انگلش میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں, کسی بھی چیز کی فاؤنڈیشن کو قواعد کہتے ہیں, بنیادیں. 128. وطن, ایک امت
اور یا پھر ایک جماعت۔ ابھی آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ ایک کہاں سے ہم نے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اوپر ہم 2 زبر کی تنوین دیکھ رہے ہیں۔ مناسکنا، مناسکنا یہ نسک سے ہے۔ نسک ہر طرح کی عبادت کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو مناسک عبادت کے طریقے، نہ ہماری، عبادت کے طریقے ہماری۔ وَتُب، و اور، تب مہربان ہو جا، یہ توبہ سے لفظ یہ ہے، اور اس کا رول ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنا، لیکن یہ اگر توبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر یہ توبہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہربان ہونا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ لفظ بندوں کے لیے آئے تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ لوٹتا ہے، اس کا مطلب بندہ معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف لوٹتا ہے تو کس طرح لوٹتا ہے؟ مہربان ہوتا ہے ان پر۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ وہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے تو معنی اس کے ڈیفرنٹ ہے، اور بندے کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ڈیفرنٹ ہے۔ تو وَتُب اور مہربان ہو جا۔ 129 وَبْعَثْ، اور بعث کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا مبعوث کرنا، تو آپ لکھیں یہاں وَبْعَثْ کا اور اٹھا یا اور بھیج، اور اردو میں کہتے ہیں نا بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، تو اس سے آپ اس کو یاد رکھیں، مبعوث کرنا۔ رسولاً، ایک رسول، اوپر 2 زبر ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں ایک کا ترجمہ لکھا ہے، ایک رسول۔ آیت نمبر 130، یرغبو روٹ ورڈ ہے را غین با، اور جب بھی یہ لفظ آئے تو ہمیں اس کا نیکسٹ ورڈ دیکھنا ہوگا، تبھی ہم اس کا صحیح معنی ہم لکھ سکیں گے۔ اب دیکھیں جبھی بھی رغیبہ کے بعد اگر الہ آئے تو اس میں ہم پھر ترجمہ لکھیں گے رغبت کرنا، لیکن اگر رغیبہ کے بعد ان آ جائے، جیسے اس آیت میں ان ہے، تو یہاں پر اس کا میننگ الٹ ہو جائے گا۔ ان اگر آ جائے تو اس کا میننگ الٹ ہوگا، یعنی بے رغبت ہونا، ٹھیک ہے؟ یا پھر اعراض کرنا یا منہ موڑنا۔ تو یہ رولز کی بک میں اپنے لکھ لیں آپ، جبھی بھی رغیبہ ہوگا، الہ آئے گا تو رغبت کا معنی بنے گا، لیکن اگر ان آئے تو اس کا الٹ اپوزٹ میننگ بنے گا، جیسے ریپیل کرنا یا بے رغبتی یا اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ تو یرغبو منہ موڑتا ہے یا اعراض کرتا ہے یا بے رغبتی کرتا ہے۔ استفیناہ، استفا مصطفیٰ بھی لفظ اسی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ ہے تو وہ بھی اسی سے ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، چوزن ون، چنا ہوا۔ تو استفا چن لیا، نہ ہم نے، ہو اس کو، چن لیا ہم نے اس کو۔ آیت 131، قال کہا، لہو، لا کا ترجمہ لیے ہوتا ہے، تو لیے اس کے نہیں لکھیں گے۔ خالہ، خالو کے بعد اگر لا آ جائے تو اس کو کا مطلب ہوگا، لیے نہیں لکھیں گے، تو لہو اس کو۔ کبھی بھی کوئی فعل ہو، فعل یعنی جو ورب ہوتا ہے، انگلش میں ورب کہتے ہیں اور اردو میں فعل کہتے ہیں، اگر اس کے بعد تا پہ پیش آ جائے تو کیا معنی بنے گا؟ جیسے پہلے بھی آپ نے سیکھا ہے انعمتو، انعمتا، تا پہ پیش ہو تو میں نے کا معنی بنے گا، تو اسلمتو، میں اسلام لے آیا۔ ورب یا فعل کے بعد اگر تا پہ پیش آ جائے تو میں نے کا معنی ہوگا، اور تا پہ زبر آئے تو تو نے کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آیت 132، ووصا، و اور، وصا وصیت کی، روٹ ورڈ ہے واو صاد یا، اور وصیت کی، ابراہیم۔ اب آپ مجھے بتائیں گے ابراہیم ہے لاسٹ میں پیش ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یا ابراہیم علیہ السلام کو کیا لکھیں گے؟ کو لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ پہلے بتایا تھا کہ اگر آخر میں پیش آ جائے تو نے کا معنی بنے گا، ابراہیم علیہ السلام نے۔ استفا،
روٹ ورڈ ہے صاد فا واو، وہی جس سے ہم نے پہلے استفا دیکھا اور مصطفیٰ دیکھا، وہ بھی اسی سے ہے. تو استفا چن لیا ہے. فلا تموتن، ف تو لا نہیں، لیکن ہم یہاں پہ لکھیں گے ہرگز نہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہم دیکھیں آگے نون مشدد آ رہا ہے، تموتن، اس نون مشدد کی وجہ سے یہاں ہرگز بھی ہم ایڈ کریں گے. فلا تو ہرگز نہیں، تموتن تا تم، اور موت سے ہے یہ لفظ تو تم مرنا، تو ہرگز نہیں تم مرنا. آیت نمبر 133 سے لفظی ترجمہ. شہداء حاضر موجود، شاہد کی جمع شہداء ہے. تو آپ کی جو ایک آپ نے الگ سے ایک اپنی مینٹین کی ہے بک جہاں پر آپ واحد اور جمع سنگولر اور پلورل لکھ رہی ہیں، وہاں اسے بھی لکھ لیں، شاہد کی جمع شہداء. تو ترجمہ ہے حاضر یا موجود، یعنی حاضر آ رہی ہے. قالو انہوں نے کہا، یہ پلورل فارم میں ہے کیونکہ آخر میں واو اور الف نظر آ رہا ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پلورل فارم میں ہے، یعنی انہوں نے کہا. اور پہلے کیا تھا؟ قالا، اس نے کہا، یعنی یہ ایک کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی ایک انسان اگر کہہ رہا ہے تو قالا، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو قالو. تو قالو انہوں نے کہا، عبدو نا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم عبادت کریں گے. آیت 134. تلکا، پہلے ہم نے پڑھا تھا ذالکا، اور یہاں پر ہے تلکا. یہ اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی کسی چیز کو آپ اشارہ کر کے بتاتے ہیں تو اس طرح ذالکا آئے گا مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے آئے گا، اور تلکا آئے گا فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے. یہ اسم اشارہ بعید ہے. تلکا تو لکھیں ترجمہ، یہ امتن ایک امت تھی. اب ایک کہاں سے آیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب تنوین ہم دیکھیں، دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین ہم دیکھیں تو ہم اس میں ایک کچھ اس طرح کا معنی لکھ سکتے ہیں. تو امتن ایک امت تھی، خلط گزر گئی، اور کسبہ کہتے ہیں کمانے کو. تسألون تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور یہ مجہول ہے، پیسو میں ہے کیونکہ پیش سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آخری سیکنڈ لیٹر پر کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور حمزہ پر زبر ہے. تو ہم نے مجہول کی کیا نشانی دیکھی تھی؟ پیش سے شروع ہوتا ہے اور اس کے آخری سیکنڈ لیٹر پر زبر ہوتا ہے. تو یہاں آخری سیکنڈ لیٹر حمزہ ہے اور حمزہ پر زبر ہے. تو تم سوال کیے جاؤ گے، تم سوال کرو گے نہیں. مجہول اور پیسیو کیسے لکھا جاتا ہے؟ تم سوال کیے جاؤ گے. کانو تھے وہ، یہ پلورل فارم میں ہے. اگر کانا ہوتا تو ایک کے لیے آتا، واحد کے لیے، اور یہ کانو ہے، واو اور الف ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلورل فارم کے لیے آیا ہے. تو تھا وہ نہیں لکھیں گے ہم، تھے وہ، کانو تھے وہ. آیت نمبر 135 سے کونو، یہ بھی پلورل فارم میں ہے. ایک ہے کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا، یعنی واحد کے لیے سنگولر فارم میں ہے. اور کونو ہو جاؤ. حنیفن، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا نون فا. حنفا کہتے ہیں ہر ایک سے کٹ کر، جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہے سب ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کر، ہر کسی سے کٹ کر کسی ایک کا ہو جانا، سب کو چھوڑ کر کسی ایک کا ہو جانا. اور حنفی بھی اسی لفظ سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ حنیف تھے، یعنی جو یکسو تھے، فوکسڈ تھے. آیت 136. قولو، اب دیکھیں لاسٹ میں واو الف ہے اور یہ جمع میں ہے، پلورل فارم میں ہے، یعنی تم سب کہو. والاسباطی، روٹ ورڈ ہے سین با طا. سبت کہتے ہیں لینیج کو کہتے ہیں، نسل کو کہتے ہیں یا جنریشن کو کہتے ہیں. تو یہاں ہم ترجمہ لکھیں گے والاسباطی، اور اسبات اولاد، اور اولاد یعقوب، اور یہ سبت کی جمع ہے، سبت کی جمع اسبات.
آیت نمبر 137 سے. فی شقاق روٹ ورڈ ہے شین قاف قاف، اور اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا یا پھاڑ دینا، اور مخالفت کے لیے بھی آتا ہے، ضد کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا شق قمر، یعنی چاند کا پھٹ جانا، تو پھٹنے کے لیے بھی آتا ہے. تو پھٹ جانا، جیسے اگر انسان جب کسی سے مخالفت کرتا ہے تو اس میں وہ پھٹ جاتا ہے یا ان سے دور ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کے ہم یہاں ترجمے میں لکھیں گے شقاق کا معنی ضد یا مخالفت میں. فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اب دیکھنے میں تو یہ لفظ کافی بڑا دکھ رہا ہے، لیکن جب بھی دیکھیں کہ آپ لفظ کو بریک کر کے آپ اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گی تو وہ بڑا ہی آسان ہو جائے گا. اب ہم اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک تو ہو گیا فا، پھر اس کے بعد سا، اس کے بعد یکفی، پھر کا، اور پھر ہم. اب ہم اس کا ایک ایک کر کے ترجمہ دیکھیں گے. فا تو، سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان سے. آخر میں 2 پروناؤنس، 2 ضمیریں لگی ہوئی ہے، کا بھی ہے اور ہم بھی ہے، تو کا تجھ کو، ہم ان سے یعنی ان کی طرف سے. تو پورا ترجمہ کیا بن گیا؟ تو ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے. آیت نمبر 138. صبغتا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با غین، رنگ کو کہتے ہیں. تو صبغہ رنگ، احسنو زیادہ اچھا ہے. یہاں ہم صرف اچھا ہے کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ احسنو زیادہ اچھا ہے، جیسے اکبر زیادہ بڑا ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، تو اس میں تھوڑا زیادہ کا معنی آئے گا. تو احسنو زیادہ اچھا ہے. 139. اتحاجوننا، اب اس کو ہم دیکھیں ڈیوائڈ کریں گے. آ، پھر اس کے بعد تو، پھر حاجونا، پھر اس کے بعد نا. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک ایک کر کے اس کا ورڈ میننگ کریں گے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم جیم. تو اب لکھتے ہیں کیا، سوال کے طور پہ کیا، تو تم، حاجونا جھگڑا کرتے ہو، نا ہم سے. آخر میں جو نون الف نا ہے وہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ہم سے. تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے. تو حاجونا کہتے ہیں جھگڑنے کو یا آرگیو کرنے کو یا ڈیبیٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو روٹ ورڈ آپ نے لکھ لیا، ہا جیم جیم. مخلصون، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مخلص، تو یہ وہی ہے، مخلص ہے یا خالص ہے. آیت نمبر 140 سے. قولون، تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور آخر میں واو نون یہ جمع کے لیے پلورل کے لیے لگا ہوا ہے. تو تم کہتے ہو، اعلمو زیادہ جانتے ہو. جب اس طرح کے پیٹرن میں لفظ آئے اعلم، ازلم، اکبر، احسن، تو یہ زیادہ کا معنی آتا ہے اس میں. تو اعلمو زیادہ جانتے ہو، ازلمو زیادہ ظالم ہے یا بڑا ظالم ہے. کتما روٹ ورڈ ہے کاف تا میم، کتما کہتے ہیں چھپانے کو. تو کتما چھپائے. تعملون، تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور آخر میں واو نون ہے، تو بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے، اور بیچ میں ہے عین میم لام. تو تم عمل کرتے ہو. الحمدللہ ہم نے ایک جز مکمل کیا ہے. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.